نن ڈرامہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ وہ گوہر جس کا سب کو انتظار تھا وہ نئے چہرے کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکی ہے۔ اس نئے چہرے کے ساتھ آنے والی گوہر کیا کمال کی شخصیت ہے۔ آتے ہی ان دونوں ماں بیٹیوں کی تو اس نے بینڈ بجا دی۔ کس طرح اس کی ماں کو اس نے جھٹک دیا جب وہ اس کو گلے لگا رہی تھی۔ گویا کہ گوہر نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ مجھے ہلکا مت لینا، میں تو تم لوگوں کی وہ حالت کروں گی کہ تم لوگ یاد رکھو گے۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کو تو ابھی تک یہ بات ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی کہ یہ گوہر ہے جسے یہ لوگ پگلی کہہ رہے ہیں یا پھر یہ ان سے بدلہ لینے کے لیے آئی ہے۔ ابھی تک تو ان کو گوہر کی صحیح شخصیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو یہ سمجھتی تھیں کہ گوہر کو بھی آسانی کے ساتھ اپنے قابو میں کر لیں گی، لیکن افشاں کا گوہر کی طرف جھکاؤ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے پہلے مانوس چہروں کے ساتھ ہی بات کرنا چاہتی ہے، اور وہ لوگ جن کو وہ جانتی ہی نہیں ان کو وہ اپنے آپ سے جھٹک دیتی ہے۔ اسی لیے تو جب گل رخ نے اس کو پیار سے بات کرنے کی کوشش کی تو گوہر نے اس کا کان پکڑ کر اس کو بہت زیادہ تھپڑ رسید کر دیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو۔ اور گوہر کے ان واقعات کے بعد تو ان دونوں ماں بیٹیوں کو ڈر محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو سمجھتی تھی کہ افشاں کی طرح یہ گوہر کو بھی اپنے قابو میں کر لیں گی اور جس طرح چاہیں گی اس کو بھی اپنی مرضی سے گھما دیں گی، لیکن گھومنے کی باری تو اب ان کی ہے اور گوہر ان کو ایسا تکنی کا ناچ نچانے کے لیے آ گئی ہے کہ یہ لوگ خود ہی خوفزدہ ہو کر یہاں سے بہت جلد بھاگ جائیں گی۔ لیکن ابھی تو اس کی والدہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ گوہر کو مار ڈالے گی، کیونکہ گوہر اگر ان سے قابو میں نہ ہوئی تو اس کے بعد ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ گوہر کو زہر دے کر مار دیا جائے۔ اسی لیے یہ پلاننگ کرنے کے بعد وہ کھانا بھی افشاں کے ذریعے اسی کو کھلوانے والی تھی تاکہ لگے ہاتھوں ایک تیر سے دو شکار کر لیے جائیں۔ ایک طرف تو افشاں بھی اس کے قتل کے الزام میں یہاں سے جیل تک پہنچ جائے اور ساتھ ہی ساتھ ثاقب کے دل سے بھی افشاں ہمیشہ کے لیے اتر جائے اور گوہر کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے، جبکہ ثاقب تو اس کو پہلے ہی اس بات کے اوپر کہہ چکا ہے کہ اگر تمہارا گوہر کے معاملے میں کوئی مقصد ہے تو مجھے ابھی بتا دو، لہٰذا اس کی خدمت کرنے کی ایکٹنگ مت کرو۔ یہ ساری باتیں بیچاری افشاں کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی ہیں اور ابھی وہ اس بات کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مجبوری میں اس کو ان لوگوں کو برداشت تو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ گوہر کا بھی بہت خیال رکھ رہی تھی۔ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس خیال رکھنے کو بھی یہ لوگ نیگیٹو طریقے سے لیں گے۔ اسی لیے جب گوہر کے کھانے میں زہر ملا کھانا ملا تو گوہر کو اس نے اسی وقت روک دیا تھا، لیکن گوہر کو بھی اس بات پر غصہ آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اسی لیے تو افشاں کو بھی تھپڑ مارنے کے بعد گوہر بہت زیادہ چلائی اور اس کے بعد تو ان دونوں بھائیوں نے یہ سوچا کہ افشاں کی موجودگی میں گوہر کا علاج ممکن نہیں، تو کیوں نہ اس کو جہانگیر کے گھر بھجوا دیا جائے جہاں اس کا زیادہ وقت گزرا ہے، شاید ایسا کرنے سے گوہر کی یادداشت واپس آ جائے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ بہت جلد اس کو جہانگیر کے گھر بھی لے جانے والے ہیں، لیکن اپنی پہلی سازش کی ناکامی کے بعد تو گل رخ کی والدہ کو بہت زیادہ غصہ آ چکا ہے اور وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ افشاں وہی چاہتی ہے کہ کسی طرح گوہر مر جائے۔ بیچاری افشاں کے اوپر تو ہر وقت یہ لوگ کوئی نہ کوئی الزام لگا کر اس کی انا کو مجروح کرتے رہتے ہیں اور وہ ثاقب کو صاف الفاظ میں یہ کہہ گئی ہے کہ میری بےزتی اتنی کرو کہ جتنا تمہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے، لیکن حسن صاحب تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں اور وہ تو اس کو جادوگرنی تک کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے ہی گوہر کو اپنا بنا چکی ہے۔ وہ بیچاری تو گوہر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر گوہر کو صحیح طریقے سے ہوش آ گیا تو وہ سب سے پہلے افشاں کا ہی خاتمہ کرے گی، لیکن ابھی تک تو وہ بیچاری اپنے فرض کو نبھا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں ماں بیٹیاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ گوہر کی سب سے زیادہ دشمن افشاں ہی ہے، لہٰذا اس کو افشاں سے دور رکھا جائے۔ دوسری طرف گوہر کو ایک ایک کر کے باتیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اپنی ماں کے کمرے تک وہ خود ہی پہنچ چکی تھی اور اب اس کو اپنی ماں کی کمی بھی محسوس ہوگی، کیونکہ اس کو بگاڑنے میں تو زیادہ تر اس کی ماں کا ہی ہاتھ تھا، اور جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کی ماں اب زندہ نہیں تو اس کے بعد گوہر کو آہستہ آہستہ کر کے سب کچھ یاد آنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ جہانگیر کے گھر آئے گی اور وہاں اس کو ہر جگہ رابی اور اس کے بعد ہوئے ہوئے ظلم پر کہ کس طرح کھڑے کھڑے جہانگیر نے اس کو طلاق دے دی تھی،
یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے گوہر کو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈز میں یاد آتی چلی جائیں گی، اور ایک دفعہ اس کی یادداشت واپس آ گئی تو اس کے بعد تو وہ یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ ایک ایک سے بدلہ لے گی، ہر اس شخص سے بدلہ لے گی جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ بات تو وہ بھول ہی جائے گی کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ تو خیر اس کو کبھی بھی اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی غلط کرتی آئی ہے۔ ابھی تو اس کو صرف یہ بدلہ لینا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس کی زندگی کو خراب کیا ہے وہ ایک ایک کی زندگی کو ایسے ہی برباد کرے گی۔ یہ باتیں تو آگے جا کر گوہر کو بھی محسوس ہوں گی کہ وہ عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آتے تو اس نے اس کو بچہ کہہ دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ بچہ چاہیے، جبکہ عمر کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو دوسرے چہرے والی عورت ہے اور یہ سب اس کو اس کی ماں کہہ رہے ہیں وہ سچ میں ہی گوہر ہے۔ اسی لیے اس کو منانے میں تو سارے گھر والوں کو بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ واقعی یہ دوسرے چہرے والی عورت گوہر ہی ہے تو اس کے بعد وہ ایک ایک بات گوہر کو بتانے والا ہے کہ کس طرح رابی نے اس کے باپ کے ساتھ شادی تو کر لی لیکن اس کا خیال نہ رکھا۔ اس کے بعد تو گوہر صاحبہ رابی کا بے چینی سے انتظار کرے گی تاکہ وہ اس کو منطقی انجام پر پہنچا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گلرخ اور اس کی ماں اور بھی زیادہ خطرناک ہونے والی ہیں اور وہ گوہر کے ساتھ مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور ان کی سازشیں آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے، یا تو گوہر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا یا پھر وہ ان لوگوں کے ہاتھوں بہت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی۔ چلے ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جیت آخرکار کس کی ہوگی۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ پرومو ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔